اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون صدق اللہ العظیم وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ انہ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وكان متكئا فجلس ثم قال الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا لیتہ سکت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ہماری مائیں اور بہنیں، ہم اور آپ تمام انسان جنت سے زمین پر آئے ہیں، ہماری اصل جنتی ہے۔ پھر اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے مطابق، تقدیر کے مطابق ہم سب کو یہاں پر بسایا ہے اور اس چیز کا مکلف بنایا ہے کہ اتنی اچھی طرح زندگی گزارو کہ دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا گھر تمہیں مل جائے، جنت تمہیں واپس مل جائے۔ اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اس زمین پر رہ کر گناہ نہ کریں۔ خطا، گناہ، قصور کی وجہ سے ہی انسان زمین پر آیا ہے۔ ایک لغزش ہوئی تھی، ایک خطا ہوئی تھی، اس کی وجہ سے یہاں اتار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور دیا ہے کہ اس امتحان میں پاس ہو جاؤ کہ 60، 70، 80 سال جو ہم تمہیں زندگی دیں اس میں قصور مت کرنا، گناہ مت کرنا، بس واپس تمہاری منزل جنت۔ تو جو امتحان وہاں پر ہوا تھا وہی امتحان اب اس زمین پر، اس دھرتی پر رہ کر ہم سے مقصد ہے۔ ظاہر بات ہے انسان کوئی گناہ نہ کرے، کوئی خطا نہ کرے، یہ ممکن نہیں۔ ہماری اور آپ کی فطرت میں، مٹی میں، ہماری اور تمہاری اصل میں لغزش اور خطا رکھی ہوئی، غلطیاں تو ہوں گی، قصور تو ہوں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا بہتر نظام ہمیں دے دیا ہے، ایک ایسا اصول اور ایک قانون ایسا دے دیا ہے کہ بہت رعایت مل گئی۔ ارشاد یہ فرما دیا گیا کہ جو بڑے گناہ ہیں ہمت کر کے ان سے تم بچ جاؤ، تو تمہارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹی چھوٹی خطائیں ہیں، ان کو ہم آٹومیٹکلی معاف کر دیں گے۔ کتنا آسان ہو گیا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ انسان سے غلطی نہ ہو، چوک نہ ہو، خطا اور لغزش نہ ہو، ممکن ہی نہیں، سوائے پیغمبروں کے، نبیوں کے۔ ان کے ساتھ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ نبیوں کے علاوہ چاہے کوئی کتب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، غلطی ہر کسی سے ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ تم بڑے بڑے گناہوں سے ہمت کر کے بچ جاؤ تو ہم خود بخود تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ 5ویں پارے میں یہ اصول ہے۔ پھر اس جیسی آیت 2-3 مقام پر اور ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تم کو روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے سیئات کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، بڑے گناہوں سے تم بچ گئے، چھوٹے گناہ اللہ نے اپنی قدرت سے یوں ہی معاف کر دیے، یوں بندہ پاک صاف ہو جائے گا تو ہم تم کو، اللہ فرما رہے ہیں، ہم تم کو پھر تمہارے کھوئے ہوئے مہمان خانے میں، جنت میں عزت کے ساتھ داخل کر دیں۔ یہ کتنی بڑی نوازش ہو گئی، کتنی بڑی عطا ہو گئی، ورنہ ہم اور تم گناہوں سے نہیں بچ سکتے تھے۔
اگر اللہ تعالیٰ یہ قید لگا دیتے ہیں کہ ایک بھی گناہ اگر تمہارے پلے میں ہوگا تو تم جنت میں نہیں جاؤ گے، تو کوئی انسان جا ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن کرم یہ کر دیا کہ شرط یہ لگائی بڑے گناہوں سے بچ جانا، چھوٹے ہم معاف کریں گے۔ اب دو باتیں سمجھنی ہے کہ چھوٹے گناہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ سمجھنی ہے کہ وہ بڑے گناہ کون سے ہیں کہ اگر ان سے بچیں گے اللہ تعالیٰ خود بخود چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب بندہ بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی برکت سے، جیسا بھی نماز پڑھی ہے، کبھی تلاوت کرتا ہے بندہ، کبھی مسجد میں بیٹھ کر بس اللہ کو ویسے ہی دھیان لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کبھی تسبیح پڑھتا ہے، ان نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں 12ویں پارے میں آیت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات نیکیاں، یذہبن السیئات چھوٹے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، ایک پیڑ کھڑا ہوا تھا، پت جھڑ کا موسم تھا، پتے جھڑ رہے تھے، تو آپ نے اس کی ایک ڈالی پکڑی اور ایسے زور سے اس کو ہلایا۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پت جھڑ کے موسم میں پتا گرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے، ذرا سی ہوا چل پڑے تو پتے گرتے، تو نبی نے اس کو ہلایا تو بے شمار پتے گرے۔ آپ نے فرمایا جب مومن نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں، اس طرح ساقط ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے مغرب پڑھی ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھی ہے، تو بہت سے چھوٹے چھوٹے گناہ آپ کے معاف ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی نے ارشاد فرمایا ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبۃ، جس مسلمان کو بھی فرض نماز کا وقت آ جائے، نماز کا وقت ہو گیا، فاحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها، تین چیز بولی، نماز کا وقت ہوا، پھر مسلمان بندے نے اچھی طرح وضو کیا، پہلی چیز۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ نماز شاندار ہو جائے، نماز بہتر ہو جائے، اکثر ساتھیوں کو جو دیندار بننا شروع ہو جاتے ہیں چلے کی برکت سے، خانقاہوں میں آنے جانے کی برکت سے، علماء کے پاس بیٹھنے سے، تو ان کو سب سے پہلا شکوہ یہ ہوتا ہے مول صاحب نماز میں دھیان نہ رہے۔ سب سے پہلے یہ شکوہ، جو نماز نہیں پڑھتے ان کی بات ہی کیا ہے، جن کو فکر لگ جاتی ہے آخرت کی اور دھن لگ جاتی ہے، اب وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پہلی پرابلم، پہلی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ مول صاحب دھیان نہ لگے نماز میں، ادھر نیت باندھتے ہیں، ادھر وسوسے شروع ہو جاتے ہیں، خیالات شروع ہو جاتے ہیں، کیسٹ چلتی ہے، ہر ایک کو یہ پرابلم ہے۔ تو ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نماز بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وضو شاندار کریں۔ نماز کی بہتری شروع ہوتی ہے وضو سے۔ اگر وضو سلیقے سے کریں گے، اچھا کریں گے، تو اس کا آٹومیٹکلی اثر پڑتا ہے نماز کے اچھے ہونے پر۔ اور اگر وضو میں ہی بے احتیاطی ہو رہی ہے تو نماز شاندار نہیں ہو سکتی۔ ایک قاعدہ قانون، یہ حدیث بتا رہی کہ جس مسلمان کو نماز کا وقت میسر ہو جائے تو پہلا کام یہ کرے کہ وضو شاندار کرے، فاحسن وضوءها۔ شاندار وضو کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 کہ وضو کی جو سنتیں ہیں ان کی رعایت کرے۔ سب سے اہم اور بڑی سنت جو میوات میں تقریباً ختم سی ہے، تقریباً ختم سی ہے، مردوں میں سے بھی عورتوں میں سے بھی، وضو کی سب سے اہم سنت ہے مسواک کا اہتمام۔ مسواک، اتنے سارے مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بھی، بوڑھے بھی، تبلیغی بھی، غیر تبلیغی بھی، اگر میں ابھی کہوں بھائی کس کس کی جیب میں مسواک ہے تو 2-4 مسواک دکھا سکیں، باقی سب ماشاءاللہ اسپیشل بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی سنت ہے مسواک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا کہ ان کے لیے یہ بات بھاری پڑے گی، وہ اس کو پورا نہیں کر پائیں گے، اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دیتا، ان پر فرض کر دیتا ہر نماز کے وقت مسواک کرنے، فرض کر دیتا، حضور یہ فرما رہے۔ لیکن مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ شاید میری امت اس حکم کو پورا نہیں کر پائے گی تو بلا وجہ گنہگار ہوا کرے گی،
اس لیے فرض تو نہیں کیا، لیکن فرض ہونے کی اور وہ مسواک کرنے کی اہمیت آپ نے جتا دی کہ اتنی اہم چیز ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس کو فرض کر دو۔ لیکن ہم اور آپ جو چاہتے ہیں کہ شاندار نماز ہو جائے، اچھی نماز ہو جائے، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا کس طرح اس کو دھیان رہنا چاہیے، اس کی جو بنیادی اور پہلی سیڑھی ہے مسواک، وہی ہماری سنت سے، ہماری وضو سے غائب ہے۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں اور آپ بھی سن رہے ہیں، سب توجہ کریں کہ اگر نماز اچھا کرنا چاہتے ہیں تو وضو شاندار کریں، اور وضو کی شاندار ہونا نمبر 1 پر مسواک، پھر اور بھی سنت ہے۔ اور دوسری اہم چیز ہے کہ جس پانی کو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ پانی حلال کا ہونا چاہیے، حرام اور ناجائز کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بھی مجھے بہت صفائی سے کہنا پڑے گا کہ ہماری میوات کا جو پانی ہے مسجدوں میں وہ ٹھیک نہیں ہے، ناپاک تو میں نہیں کہوں گا، بہرحال ٹھیک اور مناسب درست پانی نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ لائٹ کا بل نہیں دیتے، چوری کی لائٹ جلاتے ہیں، اسی سے آپ کا بور چلتا ہے، وہی پانی پھر ٹنکی میں جاتا ہے، اسی سے آپ وضو کرتے ہیں۔ چوری کا پانی ہے، جائز ہی نہیں۔ کبھی غور تو کیا کرو، خالی ڈھوک مار لینا وضو کر کے نماز پڑھ لی، کوئی غور کہ یہ کیا چیز ہے؟ کم از کم اللہ کے گھر کو تو ان گناہوں سے بچاؤ، ہے کہ نہیں؟ یہ بات مجھے نہیں معلوم آپ کی مسجد میں ہے کہ نہیں، لیکن میوات کی اکثر مسجدوں میں چوری کی لائٹ جل رہی، کوئی بل نہیں بھرتا ہے۔ آپ اپنے گھروں کے بل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن کم از کم اللہ کے گھر میں لائٹ جلاؤ تو وہ جائز ہونی چاہیے۔ پھر اس سے جو پانی آئے گا وہ بھی پاک پانی ہے، صاف پانی ہے، اچھا پانی ہے، اس سے وضو کرو تو وضو میں خود بخود انوارات آئیں گے، برکات آئیں گے۔ لیکن مسجد کی لائٹ بھی آپ کی ناجائز چل رہی ہے، آپ اسی لائٹ کی روشنی میں تلاوت بھی کرو گے، اسی لائٹ کی روشنی میں امام صاحب نماز بھی پڑھائیں گے، اسی لائٹ کی روشنی میں تعلیم بھی ہوگی، لیکن لائٹ تو ناجائز آ رہی ہے۔ اور پورے گاؤں کے لیے، پوری بستی کے لیے، محلے کے لیے کیا مشکل ہے ایک مسجد کا بل ادا کرنا، لیکن مسجد ہی پاک نہیں ہے آپ کی، تو مسجد میں ہی آپ ناجائز لائٹ جلا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، چوری چوری ہے، چاہے آپ کسی آدمی کی چوری کریں یا سرکار کی چوری کریں، وہ ناجائز ہے۔ یہ طے کرو کہ مسجدوں میں لائٹ اگر ہم جلائیں گے تو بھائی جائز والی جلائیں گے، ناجائز نہیں۔ ورنہ ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے، ہمارے قرآن اور حدیث نے ہمیں پابند نہیں کیا ہے کہ مسجدوں میں قمقمے جلاؤ، لائٹیں جلاؤ، دیوا جلا کر نماز پڑھو۔ ہمیں نہیں کیا کہ ٹیوب لائٹ جلنی چاہیے، جگمگانی چاہیے مسجد، ہمیں اسلام نے پابند نہیں کیا ہے۔ اگر تم میں دم نہیں ہے، تمہاری جیب میں پیسہ نہیں ہے، اتنا ہی قلاش اور فقیر ہو تو لائٹیں بند کر دو، کاٹ دو لائٹ مسجد کی، موم بتی جلا لیا کرو، دیوا جلا لیا کرو، وہ ٹھیک۔ کب کہا اسلام نے کہ بالکل جگمگا دو مسجد کو پھر نماز پڑھا کرو؟ بالکل نہیں کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی مسجد میں کون سے قمقمے جلتے تھے؟ دیوے کے اجالے میں ہی تو نماز پڑھی جاتی تھی۔ لیکن نہیں، مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اور تمہیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، مجھے معلوم ہے تمہیں بھی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں کہہ کے جاؤں گا، اب کرو گے بھائی جو تمہارے من میں ہے۔ کون سے تم متقی ہو جاؤ گے کہ آج ہی لائٹ کٹ کر دیں گے یا بل بھرا کریں گے بھائی؟ لیکن ہمارا فرض تو کہنا ہے، آپ کو سنانا ہے، مانیں گے بہت اچھی بات، نہیں مانو گے تو خود بھگتو گے۔ ہم تو دین کی بات پہنچا کر اپنا پیچھا چھڑا رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں ہم مجرم نہ رہے کہ پڑوس میں اتنا بڑا مدرسہ تھا، مسئلہ بتایا کیوں نہیں؟ اس لیے مسئلہ بتا رہے ہوں آپ کو۔ تو حدیث شریف یہ چل رہی ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پہلا کام یہ ہے کہ شاندار وضو کرے، اگر نماز اچھی پڑھنی ہے۔ اور شاندار وضو وہی ہے، پاک پانی ہونا چاہیے، جائز پانی ہونا چاہیے، مسواک کا اہتمام کرے، سنتوں کا اہتمام کرے آدمی۔ نمبر 2 حدیث میں آیا وَخُشُوعَهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا، نماز کے خشوع خضوع کو اچھا کرے۔ خشوع خضوع کا مطلب کیا؟ بہت لمبی تفصیل ہے، 2 لفظوں میں۔ خشوع اور خضوع بدن کے جو ظاہری حصے ہیں، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، ان کو پرسکون رکھنا، پرسکون۔ نماز کی حالت میں داڑھی، پھر بٹن لگا رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، ٹوپی صحیح کر رہے ہیں، یہ نہیں۔ اس طرح ہاتھ باندھو کہ اب کہیں ہاتھ دوسری جگہ جائے گا ہی نہیں، جہاں نماز میں رہنا چاہیے بس وہیں، رکوع میں تو گھٹنوں پر، سجدے کی جگہ میں۔
تو ہاتھ پاؤں نگاہ کان کو جمع کر رکھنا، سکون کے ساتھ رکھنا، حرکت نہ کرنا، یہ خشوع ہے۔ اور خضوع دل کا دھیان، اس کو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اچھی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پہلا کام کرو کہ شاندار وضو، نمبر 2 خشوع خضوع دھیان کے ساتھ پڑھنا، بلا وجہ ہاتھ پاؤں مت ہلاتے رہنا، آنکھ گھما کے پھیر کے مت دیکھتے رہنا، اور دل کا دھیان بھی جما دینا۔ اور تیسری چیز فرمائی وَرُكُوعَهَا، نماز کے رکوع کو بھی اچھا کر لینا۔ عام طور سے لوگ سجدے تو ٹھیک کر لیتے ہیں، رکوع میں گڑبڑ کر جاتے ہیں، صحیح طرح رکوع نہیں کرتے ہیں، رکوع میں اطمینان حاصل نہیں کرتے ہیں، کمر سیدھی نہیں کریں گے، یوں اونٹ کی کبڑی تھوڑا سا جھکیں گے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کا تذکرہ کیا، ورنہ تو قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قاعدہ بھی، بہت کچھ ہے نماز میں تو، لیکن رکوع میں عام طور سے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع بھی شاندار کرنا، اطمینان حاصل کرنا، جس کو ہماری فقہی زبان میں کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ ہم خود احناف کے یہاں تعدیل ارکان یعنی تمام رکن کو، نماز کے تمام یا جو ارکان ہیں ان کو سکون سے اطمینان سے حاصل کرنا واجب ہے۔ رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنے پہ چلے جائیں، کمر سیدھی ہو جائے، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بقدر آدمی رکوع میں رہے، اس کا نام تعدیل ارکان ہے۔ ادھر گئے کھڑے ہو گئے، سجدے میں گئے کھٹ پٹ مر گئے، کسی چونچ مار دی، یہ تعدیل ارکان نہیں ہے، اس سے ہمارے یہاں بھی نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ جو بندہ نماز کا وقت پائے، پھر شاندار وضو کرے، خشوع خضوع کرے، پھر رکوع ٹھیک طرح کرے، کانت کفارتن، تو یہ نماز کفارہ بن جائے گی سابقہ سارے گناہوں کے لیے، معلوم یؤتی کبیرتن، ایک نماز پڑھی ہے، شاندار پڑھی ہے، اس سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے تھے سب اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا، جب تک کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں۔ تو یہ فضل چلتا ہے۔ تو میں آپ کو قانون سمجھا رہا ہوں، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر بندہ بڑے گناہوں سے بچ جائے تو اللہ اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اس طرح معاف کرتا ہے کہ ایک نماز پڑھ کر جائے گا، سارے گناہ اس سے پہلے کے جو ہیں چھوٹے گناہ درگزر ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ ابھی سمجھاؤں گا بڑے گناہ کس کہتے ہیں، چھوٹے کس کو کہتے ہیں۔ تو نماز کی برکت سے چھوٹے گناہ معاف ہوئے، بڑے سے تم بچ گئے تو پاک صاف ہو گئے، اگر انتقال ہو گیا جاؤ جنت۔ ایک اور حدیث سنو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، حدیث کا لفظ ہے جب مسلمان بندہ، یا نبی نے فرمایا مؤمن بندہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کی احتیاط ہے، ان کو یہ یاد نہیں رہا کہ نبی نے مسلم کا لفظ کہا تھا یا مؤمن کا لفظ کہا، اس لیے وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، جب وضو کرتا ہے مسلمان بندہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں، یا پھر یوں کہا تھا حضور نے جب وضو کرتا ہے مومن بندہ، مسلم کہا تھا مومن کہا تھا، ابو ہریرہ کو شک ہو گیا۔ اس سے ایک سبق ملا کہ باتوں کو نقل کرنے میں بندے کو پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھو نبی کی بات نقل کر رہے ہیں اور بہت فرق نہیں ہے مومن اور مسلم کہنے میں، بہت فرق نہیں ہے، ہماری اصطلاحاً مسلمان بھی اسی کہتے ہیں، مومن بھی اسی کو کہتے ہیں، لغوی فرق ہے، علمی فرق وہ الگ چیز ہے، لیکن بول چال میں مومن بھی اسی کو کہتے ہیں، مسلمان بھی اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن ابو ہریرہ اتنی احتیاط کر رہے ہیں کہ بھئی یقین کے ساتھ مجھے یاد نہیں کہ حضور نے مسلمان کہا تھا یا مومن کہا تھا، لیکن ایک سبق مل گیا کہ باتوں کے نقل کرنے میں پوری احتیاط کرنی چاہیے، ذرا بھی اگر غلطی ہوگی تو ساری ذمہ داری بیان کرنے والے پر۔ آج ایک تماشا بن گیا بیان کرنا، شوق بن گیا، ایک فن بن گیا، جو عالم نہیں، جس کو دین کی پوری معلومات نہیں، وہ تھوڑا لیس بیان کرے گا اور دوسروں کندھوں پر بات رکھ کے بڑوں نے یوں فرمایا، فلاں نے یوں کہا، فلاں نے یوں کہا۔ یہ دین کی بات کرنے کا طریقہ سراسر غلط ہے۔ پوری احتیاط کے ساتھ بیان کرو، جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا بیان کرو۔ لچھے دار تقریر کرنا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، لوگ میری واہ واہ کریں گے، نہیں، جو بات تم کہہ رہے ہو اگر کوئی تم سے کہہ بیٹھے اس کا حوالہ فلاں جگہ ہے، آج میں 1 گھنٹہ تم سے بات کروں گا، پوری مسجد والوں کو اجازت ہے، کبھی بھی کھڑو تم کہو مول صاحب تم نے یہ بات سنائی، بتاؤ کہاں ہے، میں کتاب نام لے کے بتا دوں گا آپ کو، فلاں جگہ ہے، میں بتاؤں گا آپ کو، میری ذمہ داری ہے۔ تو اس مائک پر، ممبر پر کھڑے ہو کر اگر کوئی تقریر کرے تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے
پوری معلومات کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ذرا بھی اس میں شک کے ساتھ بات نہ کرے، یوں سنا ہے لوگ کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے، یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی۔ بات کو پہلے پکاؤ، تحقیق کرو، خوب مضبوط تمہیں بات معلوم ہو تو آگے نقل کرو۔ آج 100% مسلمان اس کمزوری میں مبتلا ہیں، دین کی بات ہو یا ویسی بات ہو، سنی سنائی بات پھٹافٹ آگے بڑھا دیں، بات نو کہہ رہا اڈا پہ ہم نے نو سنی ہے یار، ہوٹل پہ نو سنی، جب تک سنی سنائی بات ہے آگے نہیں نقل کر سکتے۔ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہو تو کہو، ورنہ تو آپ کے پیٹ میں کیوں کڑبڑاہٹ مچ رہی ہے، کیوں دست لگ رہا ہے، جب تک باہر نہیں نکل جاتے بے چین رہتے ہو، سنو پیٹ میں رکھو، ختم بات۔ یہ ہر سنی ہوئی بات کو نقل کرنا یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ جبھی تو کسی کے بارے میں کوئی بات اڑ جاتی ہے، کسی کے بارے میں کوئی بدنامی چل پڑتی ہے، پوری روئے زمین کے مسلمانوں میں پھیل جاتی ہے، کوئی رد کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی تردید کرنے والا نہیں ہوتا، بات غلط کہہ رہا ہو بھائی، یہ کام مول صاحب نہ کر سکے، کوئی نہیں کہتا بات کر دی ہوئے گی، بات کر دی ہوئے گی، بات کر دی ہوئے گی، سن لیا ہم نے تو، میل والے کروڑوں روپے کھا گئے گوپال گڑھ کانڈ میں، باغ کھا کے بتائے، یہی تو کمزوری تھی، سنی بات نقل کر دی، سنی پہنچا دی آگے تک۔ اسلامی مزاج یہ نہیں۔ یہ تو ایک بات یاد آ گئی میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ایسے سینکڑوں ہزاروں باتیں ہیں، اسلام اس کو نہیں کہتے۔ تو حدیث سنا رہا ہوں، لیکن حدیث میں بہت سی جزیات آتی ہیں تو اشارہ کرنا پڑتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، مسلمان یا مؤمن بندہ جب وضو کرتا ہے، فغسل وجہہ، تو وضو میں سب سے پہلے کام کیا، چہرہ دھلے گا، خرج من وجہہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینیہ مع الماء او مع آخر قطر الماء، جب بندہ دونوں ہاتھوں سے یہ پانی لے کر چہرے پر ڈالے گا تو چہرے کے ذریعے جتنے گناہ ہوئے تھے وہ سب پانی کے ساتھ باہر آ جائیں گے۔ خرج من وجہہ کل خطیئۃ، ہر وہ گناہ جو چہرے میں ہے، نظر کے ذریعے جو گناہ ہوا تھا پانی کے ساتھ وہ باہر آ جائے گا، یا کم از کم آخری قطرے کے ساتھ باہر آ جائے گا، مع الماء او مع آخری قطر الماء۔ اب رک کر سنو کہ گناہ وہی نہیں ہے جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں۔ اس حدیث نے اشارہ کیا کہ گناہ آنکھ سے بھی ہو سکتا ہے، جبھی تو کہا جا رہا ہے چہرے سے سارے گناہ جھڑ جائیں گے، یہاں تک کہ آنکھ نے جن چیزوں کی طرف دیکھا ہوگا وہ بھی ایک گناہ ہے، پانی جب چہرے پہ ڈالیں گے تو آنکھوں سے کیا ہوا گناہ بھی باہر آ جائے گا۔ گناہ آنکھ سے بھی ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے بد نظری کرنا، ہم دوسروں کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو غلط نگاہوں سے تاکتے ہیں، یہ بھی آنکھوں کا زنا ہے۔ حدیث بتا رہی کہ آنکھ سے بھی قصور ہوتا ہے۔ بد نظری نہیں کی، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی وہاں سے جا رہا ہے، آپ نے دوسرے کو ماری، آنکھ سے اشارہ تو دکھانے کے لیے یا اس کے پیچھے ہنسانے کے لیے یا اس کے کسی عیب پر واقف کرنے کے لیے، اس کو جتانے کے لیے آنکھ مار دی، تو یہ بھی آنکھ کا گناہ ہے۔ ماں بہنوں کو دیکھو وہ بھی گناہ، بڑا گناہ ہے، اور آنکھ سے کسی آدمی کی طرف اشارہ کر دے دیکھو کہا کر رہا ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ تو قرآن حدیث یہ کہہ رہی کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو آنکھوں کے ذریعے جو گناہ ہوا تھا وضو کی برکت سے وہ گناہ باہر آ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب بندہ دونوں ہاتھ دھلتا ہے تو حدیث شریف میں ہے اس کے ہاتھوں کے گناہ باہر آ جاتے ہیں۔ کون سے گناہ؟ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ، جو اس نے ہاتھوں سے چھو چھو کر کیے تھے، کسی ناجائز چیز کو ہاتھ لگایا تھا، غیر محرم کو ہاتھ لگا دیا تھا، کچھ اور قصور کر دیا تھا، ہاتھ کے ذریعے جو گناہ ہوئے تھے وضو کی برکت سے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب پاؤں دھلتا ہے تو پاؤں کے ذریعے کیے ہوئے گناہ، جن گناہوں کی طرف وہ چلا تھا وہ گناہ پاؤں سے نکل جاتے ہیں۔ پاؤں سے کیا گناہ کر سکتا ہے آدمی؟ ناجائز کسی کھیت میں چلا گیا چارہ توڑنے کے لیے، فلم دیکھنے کے لیے چلا گیا، تو یہ جو پاؤں چل رہے ہیں یہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ یا کسی پر ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تم تماشا دیکھنے کے لیے گئے اور اس کی مدد نہیں کی، یہ پاؤں وہاں چل کر گئے، ظلم ہوا ہے۔ یا ناجائز کسی کی تم نے مدد کی ہے، چل کر گئے، یہ بھی پاؤں کا گناہ ہے۔ فضول گھوم رہے ہو، یہ بھی پاؤں کا گناہ ہے۔
دوسری حدیث سناؤں پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی. تو فضول ٹہلنے کے لیے جانا، فضول لا یعنی کوئی مقصد ہے گھر سے باہر نکلو، چہل قدمی مقصد ہے، جاؤ بھائی چہل قدمی کرنا، جاؤ صحت ورزش کرنے جاؤ، دوڑو بھائی. بلا وجہ گھر سے باہر نکلے، کوئی کام نہیں، پھر گھوم کے واپس آ گئے، یہ لا یعنی گھومنا ہے، یہ بھی گناہ ہے. لا یعنی مطلب جس کا کوئی حاصل نہیں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو لا یعنی بات بھی ہوتی ہے، لا یعنی چلنا بھی ہوتا ہے، لا یعنی دیکھنا بھی ہوتا ہے. تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نیکیوں کی برکت سے مؤمن کے گناہ اس طرح صاف ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ مثال پہلی نماز کی مثال تھی، دوسری وضو کی. نماز پڑھ کر گیا، گناہ معاف ہو گئے. وضو کر رہا ہے تو چہرے سے گناہ جھڑ گئے، ہاتھ سے گناہ جھڑ گئے، پاؤں کے گناہ نکل گئے. اور نسائی شریف کی روایت میں تو اور تفصیل ہے، جب آدمی ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ باہر نکل جاتے ہیں، جب مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ باہر آ جاتے ہیں. یہ ساری تفصیل نسائی شریف کی روایت میں. تو ان تمام روایتوں سے یہ بات حاصل بن کر باہر آئی ہے کہ مؤمن بندہ جب نیکیاں کرتا ہے تو نیکیوں کی برکت سے اس کے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. مگر کب تک؟ ما لم یؤتی کبیرۃ، جب تک کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اس میں بھی یہ اشارہ، شرط و جزا ہے. اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے، اور اگر تم بڑے گناہوں سے نہیں بچ رہے ہو تو چھوٹے گناہوں کو ہم معاف نہیں کریں گے، وہ بھی ذخیرہ ہوتے رہیں گے، وہ بھی جمع ہوتے رہیں گے. تو اللہ کا یہ انعام، اللہ کا یہ فضل، اللہ کا یہ قانون کہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اسی وقت تک ہے جب تک مومن بڑے گناہوں سے بچتا ہے. جب بڑا گناہ کر لیتا ہے اور توبہ نہیں کر رہا ہے تو پھر یہ انعام بھی بند ہو جاتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ڈھیر ہوتے رہتے ہیں، ذخیرہ بن جاتا ہے. یہ اصول سمجھنے کے بعد اب آؤ اس پر کہ بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں. کوئی حد متعین نہیں، کوئی تعداد متعین نہیں، کتنے ہوتے ہیں. ہر علاقے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے ان کی تعداد کم زیادہ ہوتی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس پر اسلام مذہب نے کوئی حد متعین کی ہو، کوئی سزا متعین کی ہو. حد مانے سزا، اور حد اس سزا کو کہتے ہیں جس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، جس کو کوئی نہیں ٹلا سکتا، قاضی بھی معاف نہیں کر سکتا. وہ 4 ہی سزا ہیں، زیادہ نہیں ہے. زنا کی سزا ہے، تہمت لگانے کی سزا ہے، چوری کرنے کی سزا ہے، شراب پینے کی سزا ہے اسلام میں، ان کو حد کہتے ہیں. تو ایک نمبر ہوا ہر وہ گناہ جس پر اسلام نے کوئی سزا متعین کر دی، وہ بڑا گناہ کہلاتا ہے. نمبر 2، ہر وہ گناہ جس پر اللہ کی لعنت برستی ہو، اللہ کی لعنت، رسول کی پھٹکار، فلاں ایسا حدیث میں آیا ہوا ہے، وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. نمبر 3، ہر وہ گناہ جس پر آخرت میں کوئی وعید سنائی گئی ہو، جس پر آخرت میں کوئی وعید سنائی گئی ہو، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں. تو کبیرہ گناہ کس کو کہیں گے؟ جس پر کوئی سزا متعین ہو، جس میں آخرت پر کوئی وعید اللہ کے رسول نے سنائی ہو. ایسے ہی جس پر کوئی لعنت بیان کی گئی ہو، یا جس کے چھوڑ دینے پر یا کرنے پر ایمان کی نفی کی گئی ہو کہ جو آدمی یہ گناہ کرے گا وہ ایمان سے باہر ہو جائے گا، جیسے نماز چھوڑے گا تو کافر ہو گیا. زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے. شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے. چوری کرنے والا جس وقت چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا. یہ سب حدیث کے لفظ ہیں جن کا ترجمہ کر رہا ہوں. تو ہر وہ گناہ جن پر ایسی باتیں بیان کی گئی وہ سب بڑے گناہ ہیں. ایک روایت میں 7 گنوائے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے جب یہ بات آئی کہ بڑے گناہ 7 ہیں تو حضرت نے تعجب سے فرمایا 7؟ اگر 700 کہو تو بھی بیجا نہیں ہے. ابن عباس نے فرمایا 7 تھوڑی ہیں، یہ تو رسول اللہ نے خاص موقع پر 7 بات بتا دی تھی، جیسے آج میں تمہیں کچھ 3-4 بات سنا دوں گا. الزواجر نام کی ابن حجر علیہ الرحمہ کی ایک کتاب ہے، اس میں 467 بڑے گناہ انہوں نے گنوائے. 467. اس لیے علماء کی رائے یہ ہے کہ صحیح طور پر طے نہیں کیا جا سکتا کہ کل بڑے گناہ کتنے ہیں. ہر زمانے کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. اس لیے یہ تو نہیں گنوائیں گے ہم کہ کون کون سے کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. چند مثالیں دے رہا ہوں. ایک حدیث میں نے خطبے میں پڑھی، بس وہ
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، مجھے صرف 7:30 تک بات کرنی، بتاتے رہنا ٹائم ہے نا کتنا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک حدیث سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے گناہوں میں بھی بڑے، یہی سے پتہ چلا گناہ بڑے بڑے بہت ہیں، ان بڑے گناہوں میں بھی بڑے نہ بتاؤں؟ درجے تو بہت ہیں، جو کبائر کہلاتے ہیں، جو بڑے گناہ کہلاتے ہیں، ان میں بھی سب سے بڑے نہ بتاؤں؟ حضور نے پوچھا صحابہ سے۔ قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی، ہم تو اس کے لیے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حاضر ہوتے رہتے ہیں کہ دین کی باتیں معلوم ہو، ضرور آپ ہمیں فرمائیے، ہم محفوظ کریں گے اور بچیں گے ان سے۔ تو آپ نے 3 بڑے گناہ گنوائے، بس آج کی مجلس میں 3 ہی بڑے گناہ ہم آپ کو ذکر کریں گے اور پھر اللہ کے حضور میں توبہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 الاشراک باللہ، سب سے عظیم اور بڑا گناہ، سب سے خطرناک گناہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے عظیم گناہ۔ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اس کی معافی کی صورت نہیں رکھی ہے سوائے اس کے کہ آدمی شرک سے توبہ کر لے، شرک چھوڑ کر ایمان میں آ جائے، مسلمان ہو جائے تو پچھلے شرک کو اور کفر کو اللہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو جس بندے کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں۔ شرک کی معافی کی صورت بس یہی ہے کہ شرک کو آدمی چھوڑے اور ایمان میں آ جائے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا پچھلے شرک کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرک پر قائم رہتے ہوئے آدمی توبہ کرے، استغفار کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، شرک معاف نہیں ہوگا، جبکہ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ بے پناہ معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ اس کو درگزر نہیں کرتا ہے۔ پھر اس کی قسمیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے صاحب اللہ کا شکر ہم تو شرک نہیں کرتے، لیکن نہیں، جب باریکیوں میں جاؤ گے تو کچھ نہ کچھ خطرہ رہتا ہے مومن کے لیے بھی شرک کا۔ شرک کی پہلی قسم ہے شرک فی العبادت، شرک فی العبادت، عبادت میں کسی کو شریک کرنا، جیسے اللہ عبادت کا حقدار ہے ایسے ہی عبادت کا حقدار کسی اور کو ماننا، یہ شرک فی العبادت ہے۔ یہ تو ناجائز ہے، یہ تو ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے، ہم کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیک سکتے، یہ شرک فی العبادت ہے۔ نمبر 2 شرک فی العلم، یہاں کمزوری پائی جاتی ہے آج کل کے مسلمانوں میں۔ شرک فی العلم یعنی جیسا اللہ کا علم ہے وہ پچھلی ساری باتوں کو جانتا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے، فی الحال کیا ہو رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ جس طرح اللہ کا علم بہت وسیع ہے، ایسا علم کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی شہید کے لیے، کسی زندہ اور مردے کے لیے آدمی مانے، یہ بھی شرک ہے۔ ہم اور آپ اہل اسلام تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق میں، کائنات میں سب سے زیادہ علم ہے، لیکن اللہ کے نبی کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ ہمارا تو مستقل جھگڑا چلتا ہے اہل بدعت سے، وہ عالم الغیب مانتے، ہم نہیں مانتے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت کچھ علم ہونے کے باوجود آگے کیا کیا ہونے والا ہے وہ حضور کو بھی معلوم نہیں تھا، پیچھے کیا کیا ہو چکا ہے سب وہ حضور کو بھی معلوم نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی کو معلوم نہیں تو کسی ولی کے بارے میں، کسی شہید کے بارے میں، کسی مزار والے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک۔ بہت سے مسلمانوں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے، بہت سے دیندار لوگوں کو یہ خیال رہتا ہے یار فلاں ہمارا حضرت ہے، ہم جیسے جاؤں گا ہمارے دل کی بات کی پتہ چل جائے، یہ بھی شرک، یہ بھی علم غیب ہے۔ دل کی بات کو کیسے جان لے گا کوئی؟ ہے مسلمانوں میں کمزوری ہے، عقیدے کی خرابی ہے۔ میں نے خود ان کانوں سے ایک دعوت و تبلیغ کے ساتھی کو، بڑے پرانے ساتھی کو سنا، مجھ سے کہا خود اس نے، کوئی بات چل رہی تھی، میں وہ بات تو آپ کو نہیں سناؤں گا، اشارہ کروں گا۔ میں نے کہا نظام الدین میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، یوں بھی ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، کچھ کمزوری کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اس شخص کو بھی میں جانتا ہوں جس کے بارے میں بات کی اور جس سے کی۔
تو اس تبلیغ کے ساتھی نے مجھ سے فوراً کہا برجستہ، یار مول صاحب ایسے ہو رہا ہو تو مول سعادت پتہ چلنی چاہیے، مول سعادت تو دل کی باتیں کی پتہ چل جائے۔ یہ شرک، ایک طرف وہ چلے لگائیں گے، 4 مہینے لگائیں گے، دیندار آدمی ہے، لیکن اگر عقیدے میں یہ کمزوری ہے تو یہ شرک۔ اللہ شرک کو معاف، یہ میرے ساتھ پیش آیا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کے مسلمانوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں شرک کی بو پائی جا رہی ہے۔ جیسا علم اللہ کا ہے ایسا کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ دل کے بھیدوں کو جاننا یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ ہی دل کی باتوں کو جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ رسول اللہ نے خود فرمایا واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوتے ہوئے بھی اللہ کی قسم نہیں جانتا کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا کیا پیش ہونے والا ہے، کیا کیا حالات آئیں گے اگلی زندگی میں، مرنے کے بعد، دنیا میں جب تک زندہ رہیں گے کون سی مصیبت لگ سکتی ہے، کیا جھٹکا لگ سکتا ہے، کب کون مر سکتا ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں مجھے بھی نہیں معلوم، تمہیں بھی نہیں معلوم۔ تو یہ شرک فی العلم بتا رہا ہوں۔ تو پہلی قسم ہے شرک فی العبادت، جیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایسے کسی اور کی عبادت کریں، اللہ کا شکر ہے مسلمان اس میں تو محفوظ ہے۔ نمبر 2 شرک فی العلم، عقیدہ صحیح کر لینا کہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ سب چیزوں کو کوئی نہیں جانتا، غیب صرف اللہ کے پاس، کسی کے پاس نہیں۔ نمبر 3 شرک فی التصرف، شرک فی التصرف یعنی زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے ان کے کرنے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، اے پیغمبر پوچھو ان سے کہ سارے جہاں کی بادشاہت، اختیار، قدرت کس کے ہاتھ میں؟ کون بادل لاتا ہے، کون بارش برساتا ہے، کون زمین سے فصل نکالتا ہے، کون ماں کے رحم میں بچہ ٹھہراتا ہے، کون لڑکا بناتا ہے، کون لڑکی بناتا ہے، پھر وہ وقت پر پیدا ہوتا ہے، ان سب کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس طرح کا تصرف کسی ولی، کسی شہید، کسی قطب یا کسی ابدال کے بارے میں اگر خیال کریں گے یہ شرک فی التصرف، یہ خرابی بھی مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ مول صاحب ہمارے اندر تو نہ ہے، تمہارا خیال یہ ہے کہ ابدال کچھ ہوتے ہیں اور وہ جو چاہے کر جاتے ہیں اور وہ جو چاہے کر دیتے، یہ عقیدہ صحیح نہیں، اسلامی عقیدہ نہیں۔ یہ ابدال کیا ہوتا ہے اس کو سمجھو پہلے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا، لطیفہ سنا دو بیچ میں، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت میں ابدال ہو گیا۔ تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا پہلے تو گوشت تھا اب داڑھ ہو گیا، دال کھانے کی، پہلے تو کچھ آدمی ٹھیک ٹھاک تھا اب تو دال بن گیا، پہلے گوشت تھا اب دال بن گیا۔ اب دال کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے زمین پر اپنے کچھ ایسے منتخب بندے ہر وقت رکھنے طے کر رکھے ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ ان میں سے جب ایک بندہ چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر لیتے ہیں۔ یہ بدل، اب دال اس سے بنا بدل، ایک کی جگہ دوسری لے لیتا ہے، جب یہ دوسرا مرے گا تیسری اس کی جگہ لے لے گا۔ اللہ اپنے انتخاب سے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اجتبا کرتا ہے، منتخب کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ روئے زمین پر ہر وقت کچھ بندے ایسے ہوں گے کہ جو مجھ سے مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا، کبھی ان کی دعاؤں کو رد نہیں کروں گا۔ وہ بارش کے لیے کہیں گے میں بارش برسا دوں گا، وہ فصل کے لیے کہیں گے میں فصل اگا دوں گا، وہ کچھ اور مانگیں گے میں ان کی حاجتیں کبھی رد نہیں کروں گا، اپنے لیے مانگے، امت کے لیے مانگے، انسانیت کے لیے مانگے، ان کی قبول کروں گا۔ ان بندوں کو کہتے ہیں ابدال۔ ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک مر جاتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں دوسرا لے لیتا ہے، ابدال، بدل والا، اس کی جگہ بدل لے، بس اتنی حقیقت ہے۔ اس ابدال کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہ وہ کسی کو زندگی دے دے یا کسی کو موت دے دے یا کسی کو اولاد دے دے، وہ پانی برسا دے، ایسا کچھ نہیں۔ اب اردو کی کتابوں میں بہت سے قصے اوندا سیدھے لکھے ہوئے ہیں، سب کو آگ میں ڈال دو اسلام کے عقیدے کے خلاف، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ کرامات الگ چیز ہیں، کرامت کے لیے ابدال ہونا ضرور نہیں، عام آدمی کے ہاتھ سے بھی کرامت ظاہر ہو جائے گی، فرق کر لینا چیزوں کے ساتھ۔ کرامات تو ہوتی ہے، کرامات الاولیاء حق، میں بھی عقیدہ رکھتا ہوں، لیکن کرامت کے لیے ابدال ہونا ضروری نہیں۔ ابدال کے بارے میں جو ہماری یہ سوچ ہے کہ اس کو کچھ پاور ہوتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اللہ سے بھیک مانگے
کروا لے ٹھیک ہے، بھیک مانگے اللہ سے اور اللہ کرے اس کو، یہ الگ چیز ہے۔ ایک آخری چیز ہے شرک فی العادت، قسم سنا رہا ہوں، شرک فی العادت۔ شرک فی العادت کا مطلب یہ ہے کہ عادتاً انسان جن چیزوں کو اللہ کے لیے کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، ان چیزوں کو غیر کے لیے کرنا، یہ شرک فی العادت۔ جیسے قسم کھانا ایک مزاج ہے، اللہ کے نام کی قسم کھاتے، اللہ کی قسم بھائی۔ اب اگر کوئی قسم کھائے میرے باپ کی سو، بات دھرم کی سو، بات قرآن تک، بات میری ماں کی قسم، بات تیری قسم، تے ٹینٹ پہ ہاتھ دھر رہا ہوں، یہ شرک فی العادت، یہ بھی شرک ہے، اس کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک باللہ، یہ حدیث، من حلف بغیر اللہ، جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی، بغیر اللہ، جس نے قسم کھائی اللہ کے علاوہ کی، فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا ہے۔ ہمارے ماحول میں ایک دوسرے قسم کھاتے رہیں گے، فلاں قسم کھاتے رہیں گے، اگرچہ علماء نے ازروع فتویٰ شرک سے نیچے رکھا ہے، لیکن حدیث میں بات یہی آئی ہوئی کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ تو اس بات کو تو صرف یہی روکتا ہوں میں، آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ تو شرک جو نہ کرے وہ ایک درجے میں کامیاب بندہ ہو گیا، بڑے گناہ سے بچ گئے۔ ایک گناہ، دو گناہ اور حدیث میں ہے، وہی سمجھانے اصل تو نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں اور بڑوں میں بھی بڑے بڑے کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ تو شرک کرنا ہے۔ نمبر دو، اس کو دھیان سننا، جوان بیٹھے ہوئے، بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے، دیندار بھی غیر دیندار بھی، نبی نے ارشاد فرمایا وعقوق الوالدین، وعقوق الوالدین، شرک کے بعد سب سے خطرناک اور بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اب کتنے دیندار لوگ ہیں جو دیندار بنے پڑے اپنے من میں، بھائی 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، چلے بھی لگاتے ہیں، خانقاہوں میں بھی جاتے آتے ہیں، کرتا پاجامہ اور پگڑی بھی باندھتے ہیں، لیکن ماں ناراض، باپ ناراض تو بڑے گناہ میں مبتلا ہے، اس کی جنت کا خطرہ ہے۔ ابھی حدیث سنا دوں گا آپ کو۔ تو دوسرا بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ان کی بات ماننا مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیتیں ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قضا ربک، تیرے رب نے یہ طے کیا ہے، یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، ایک بات ہوگی۔ نمبر دو، تیرے رب نے یہ بھی طے کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک کا پہلا نمبر یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان کا حکم بجا لاؤ، ان کی نافرمانی مت کرو۔ آج کے نوجوان، اب چاہے وہ دیندار ہوں غیر دیندار ہوں، آج کے نوجوان اکثر گھروں میں یہ رونا ہے، ان کے ماں باپ یہ کہتے بات مانی نہ اولاد، ہم کہا کریں، مول صاحب مانی نہ، ہم نے کہا کریں۔ اکثر گھروں میں یہ رونا ہے، اور جیسے شادی ہو جائے گی پھر تو اور ڈبل، مول صاحب مانی نہ، ہماری بہو کی مانتے رہے، ہے کہ نہیں تمہارے گھر میں؟ کتنے لوگ یہاں ہوں گے جن نے کلیجہ میں ٹھنڈک سی ہو رہی، مول صاحب صحیح کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ دکھی ہے، پریشان ہے وہ اپنے گھر میں، کہیں تو کہیں کس سے؟ لیکن یہ نوجوان اچھی طرح سن لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے نافرمان سے کہہ دو کہ جتنی چاہے نیکیاں کر، نماز پڑھ، تہجد پڑھ، اشراق پڑھ، اوابین پڑھ، قرآن پڑھ، چلے لگا، 4 مہینے لگا، خانقاہ میں جا، بوڑھا ہو جا سجدہ کرتا کرتا، اگر ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ ناراض ہیں، تو اس سے کہہ دو کہ ٹھکانہ دوزخ۔ یہ حدیث ہے، قل لعاقی والدیہ یفعل ما یشاء فإن مصیرہ الی النار، ماں باپ کے نافرمان سے کہہ دو کہ جتنی چاہے نیکی کر، ٹھکانہ دوزخ میں۔ اگر خدا نہ خواستہ اسی حال میں موت آ گئی تو جہنمی ہے۔ من اصبح منکم مطیعا للہ فی والدیہ، جس بندے نے تم میں سے صبح کی اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے ہوئے، یعنی وہ فرما بردار ہے اور ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، اس حال میں صبح کرتا ہے، اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ ان کان واحدا فواحدا، اگر ماں باپ دونوں زندہ ہیں اور دونوں خوش ہیں تو صبح سے شام تک جنت کے دروازے دو دروازے اس کے لیے کھلے رکھے جاتے ہیں۔ یعنی اگر اس دن انتقال ہوا تو کوئی حساب نہیں، سیدھا چلا جائے جنت میں، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اگر ایک ہے ماں باپ میں سے وہ خوش ہے
ایک جا چکا دنیا سے، وہ خوش ہے تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ، اور جس نے تم میں سے صبح کی اس حال میں کہ وہ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتا ہے، ماں باپ ناراض ہیں اور دونوں موجود ہیں، دونوں ناراض ہیں، اصبح له بابان مفتوحان من النار، تو جہنم کے 2 دروازے روزانہ اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر اس دن مر گیا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اصبح له بابان مفتوحان من النار ان کان واحدا فواحدا، اگر ماں باپ میں سے ایک ہے، ایک دنیا سے جا چکا ہے لیکن وہ ایک بھی ناراض ہے، تو ایک جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اتنی سخت بات آپ نے ارشاد فرمائی تو ایک صحابی نے سوال کیا، وہی سوال جو آپ کے نوجوانوں میں بھی آئے گا، آپ کے دل میں بھی آ رہا ہوگا، مولوی صاحب بالکل صحیح ہے، آپ کے حدیث جو سنا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آج کل کے ماں باپ بھی تو ٹھیک نہیں ہیں، وہ بھی تو ظلم کرتے ہیں، اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں، ایک سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دوسرے سے نہیں کرتے، ایک کو زیادہ زمین دیتے ہیں، دوسرے کو نہیں دیتے۔ آپ کے دل میں یہی تو بات آ رہی ہوگی، یہی صحابی کے دل میں آئی، اس لیے کہ ہمارا جو دین ہے، جو ہمارا مذہب ہے، وہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے ہے یہ ہمارا دین۔ تو آئندہ جو ضرورت پیش آ سکتی تھی اس طرح کے سوالات بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل میں ڈال دیے تھے، تاکہ آئندہ کا کوئی مسلمان سوال کرے تو جواب موجود ہے۔ جب یہ بات سنائی جا رہی تھی کہ جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اگر ایک ہے تو ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، مرے گا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا، صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگے وَإِن ظَلَمَاهُ، اے اللہ کے نبی اگرچہ اس کے ماں باپ اس پر ظلم کرتے ہوں، ماں باپ اس پر ظلم کرتے ہوں، انصاف نہ کر رہے ہوں، ناجائز اس کو دباتے ہوں، تب بھی یہ وعید ہے، تب بھی یہ سخت باتیں ہیں۔ تو سوال کرنے والے نے 1 مرتبہ کہا تھا، حضور نے 3 مرتبہ کہا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ، چاہے ماں باپ سراسر ظلم کریں، چاہے سراسر زیادتی کریں، حق دبا جائیں، تب بھی اولاد اگر ماں باپ کو ناراض کرے گی تو دوزخی ہے۔ ماں باپ نے ناانصافی کی ہے، ظلم کیا، وہ خود بھگتیں گے، وہ اپنا حساب خود دیں گے، لیکن اولاد کو پھر بھی حق نہیں ہے کہ ان کے سامنے وہ چوں کرے، اف کرے، ہوں کرے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، یہ لفظ آیا ہوا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ماں باپ سے اف بھی مت کرنا، یعنی ہمارے علاقے کے اعتبار ہوں بھی مت کرنا۔ جیسے ماں باپ کسی کام کے لیے کہیں، کچھ بات کہیں، ہوں تو ہم نے یہی پڑھی رہے ہوں، تو یہ ہوں بھی مت کر دینا، چپ، جو وہ کہیں سر آنکھوں پر، اتنا حکم آیا ہوا۔ کہاں تک ماننی ہے ماں باپ کی؟ جہاں تک اللہ کی نافرمانی لازم نہ آتی، وہاں تک مانتے چلے جاؤ، مانتے چلے جاؤ۔ ہاں وہ کوئی ایسی بات منوائے جس سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، پھر نہیں مانیں گے۔ پیغمبر نے بات کھول دیے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو وہاں اب کسی مخلوق کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، نہ پیر کی مانی جائے گی، نہ مرشد کی مانی جائے گی، نہ استاد کی مانی جائے گی، نہ ماں باپ کی مانی جائے گی، اگر اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا ہو۔ اگر اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹوٹ رہا ہے تو جہاں تک وہ کہیں مانتے جاؤ، مانتے جاؤ، چاہے تمہاری طبیعت کا کتنا ہی خلاف پڑے، چاہے دنیا کا نقصان بھی ہوتا ہو، مانو، اطاعت کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نئی شادی کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب نیا رشتہ ہوتا ہے، نئی شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی میں خاص تعلق ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اپنی بیوی سے بہت محبت، بہت تعلق، لیکن اس تعلق کی وجہ سے کچھ کمزوری آئی، نماز جماعت کے ساتھ چھوٹنے لگی، نماز تو پڑھتے تھے لیکن گھر میں ہی پڑھ لی، نہیں نکل کر آئے وقت پر جماعت نکل گئی، کچھ ایسی کمزوریاں آنے لگی ابن عمر میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عمر سے کہا اپنی بیوی کی چھٹی کر، طلاق دے اس کی وجہ سے تیرے دین میں کمزوری آ رہی، میں دیکھ رہا ہوں تو نمازوں میں نہیں جا رہا ہے، جماعت چھوڑ رہا ہے، فلاں کمزوری آئی، فلاں کمزوری آئی، کیا کیا کمزوری آئی ہوں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا طلق امرأت، اپنی بیوی کو طلاق دے، اس کی وجہ سے تیرا دین برباد ہو رہا ہے۔ محبت بہت زیادہ تھی تو زبان سے تو انکار نہیں کیا لیکن طلاق بھی نہیں دی۔ ابا کا حکم ہے تو میں کیسے کہوں کہ نہیں بھی نہیں کہا اور طلاق دی بھی نہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، حضرت عمر نے کہا میں نے تجھ سے کہا طلاق دے اس کو، طلاق نہیں دیتا ہے، پھر چپ، ابا کے سامنے چپ۔ لیکن آخری مدد لینے کے لیے، سہارا لینے کے لیے حضور کے پاس پہنچ گئے۔ اے اللہ کے نبی نئی شادی ہوئی ہے، ابا حضور پتہ نہیں کیوں ناراض ہیں اور مجھ سے ہی کہہ رہے ہیں طلاق دے دے اپنی بیوی کو، طلاق دے دے بیوی کو۔ حضرت عمر ابن عمر کی ساری بات پہلے بتا چکے تھے حضور کو، صاحب وہ ڈگر ساٹ رہا تھوڑا سا۔ تو جیسے ہی یہ مدد لینے کے لیے حضور کے پاس پہنچے
ترمذی میں یہ قصہ موجود ہے. جیسے ہی مدد لینے کے لیے پہنچے کہ میرا ابا مجھ سے طلاق کے لیے کہتے ہیں، حضور نے کیا فرما، اطیع اباک، اطیع اباک. ابن عمر اپنے باپ کی اطاعت کر، اپنے باپ کا حکم مان. اب جو سہارا تھا وہی ختم ہو گیا. آگے گھر میں ابا نے پھر دوسرے دن کا طلاق دے تو فوراً طلاق دے دی، حالت حیض میں ہی طلاق دے دی. اور طلاق دے کے اب کہہ رہے ہیں آپ نے حیض میں طلاق دلوا دی ہے، اب خود سمجھو اس کو، میں نے گناہ کر دیا. حیض کے زمانے میں طلاق دینا گناہ کی بات ہے. یہ مسئلہ بھی یاد کر لینا آپ لوگ. حیض کے زمانے میں جب ماہواری چل رہی ہو ان دنوں میں طلاق دینا خود گناہ کی بات ہے. اول تو ہمارے نوجوان یوں سمجھتے ہی نہیں طلاق کیسے دینی چاہیے اور کب دینی چاہیے. بالکل بالکل بیوقوفانہ حرکت کرتے ہیں. بڑا نازک مسئلہ ہے. چھوٹی چھوٹی سی بات پہ موبائل پہ بات کر رہے ہیں، لالا کہاں ہے، کھیل رہو، بات کروا دیں، ہاں ابھی تک کھیل رہو اور نہ کروا رہی، جھٹ 3 طلاق دی ماری. ہمارے دارالفتہ میں فتویٰ آئے پڑا وہ لالا کے اوپر کھیل خراب کر لیا. احمقانہ بات. طلاق دینے کا بھی اسلام میں ایک طریقہ ہے، ایک نہج ہے. جب بیچ میں ایک بات آ گئی سمجھ لو. طلاق دینے کا بھی اسلام میں ایک طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ جب بیوی حیض کے زمانے سے پاک ہوئی ہو، ماہواری اس کی پوری ہو گئی اور وہ پاک ہو گئی، زمانہ پاکی کا آ گیا، اس پاکی کے زمانے میں بغیر صحبت کیے ہوئے ایک طلاق دینی چاہیے. یہ احسن طریقہ ہے، یہ سب سے عمدہ طریقہ ہے. صرف ایک طلاق دو، اب دوسری اور تیسری طلاق مت دو. کیوں؟ تمہارے اس ایک طلاق دینے سے بھی کام پورا ہو جائے گا، اور تینوں ٹھوک دو گے جب بھی کام پورا ہوگا. جب ایک سے کام پورا ہو جائے تو 2 کیوں دے رہے ہو؟ ایک طلاق دینے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر عدت بھی گزر گئی بیوی کی اور پھر رشتے کی بات بڑھنے کی آ گئی تو تمہارا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اس میں گنجائش رہ جائے گی. اور جب تین پستول کی گولی تم نے نکال دی تو اب ہاتھ سے گئی. اب مفتین کے چکر کاٹتے ڈولو، مول صاحب کہا کرے 3 دے دیا، اب کوئی گیل ہے کہ تم جیب میں رکھیے گی وہ گیل؟ اب بیوقوف، تجھے گولی سوچ سمجھ کے چلانی ہے، کتنی گولی چلانی ہے. 3 باہر نکال دیا، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اچھی طرح سمجھ لینا، طہور کے زمانے میں، پاکی کے زمانے میں صرف ایک ہی طلاق دینی چاہیے. یہ سب سے عمدہ طریقہ ہے. اب اگر ہو سکے تو عدت کے درمیان رجوع کر لو، دوبارہ نکاح ہو جائے گا، یا عدت بھی گزر گئی تب بھی نکاح ہو جائے گا. وہ جو حلال فلالے کی نوبت ہے وہ سب پیش نہیں آئے گی. گنجائش ہے، دوبارہ رشتہ بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے بیوی کو بھی عقل آ جائے، تمہیں بھی عقل آ جائے، رشتہ دار اکٹھے ہوں اور میل ملاپ کرنا چاہیں، گنجائش تو رہ جائے گی. یہ طریقہ ہے. لیکن ہمارے نوجوان تو چھوٹی چھوٹی سی بات پہ تینوں پھینک دیتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. اس لیے اسلام کو سمجھو کس چیز کا نام ہے. تو حضرت ابن عمر کا قصہ سنا رہا ہوں کہ وہ آخری مدد لینے کے لیے حضور کے پاس پہنچے. حضور نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو، تو انہوں نے طلاق حالت حیض میں دے دی. تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جہاں تک اللہ کا حکم نہ ٹوٹتا ہو وہاں تک ماں باپ کی اطاعت کرنا فرض ہے. یہ ماں اور یہ باپ دراصل ہماری جنت یا دوزخ ہے. ایک صحابی آیا تھا اور کہنے لگا اللہ کے نبی، ما حق الوالدین، ماں باپ کا کیا حق بنتا ہے اولاد پر؟ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ اب اگر نبی کہتے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، تو کتنی لمبی بات ہو جاتی، فہرست لمبی ہو جاتی. آپ نے چھوٹا سا جملہ کہا. ارشاد فرمایا ہما جنتک او نارک، تیرے ماں باپ یا تو تیری جنت ہیں یا تیری دوزخ ہے. اگر وہ خوش ہیں تو جنت تجھے مل جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ وہ ناراض ہیں تو وہی تیری جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی. ہما جنت، وہ تیری جنت ہے یا دوزخ ہے. تو کتنے نوجوان ہیں اور کتنے ادھیڑ عمر کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر رکھا ہے، تکلیف پہنچا رکھی ہے. تو اچھی طرح سن لینا، تمہاری ساری عبادتیں قبولیت سے نیچے ہیں، وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں جب تک ماں باپ خوش نہ ہو جائیں. ان کو راضی کرو. ٹائم ہے. تو گناہ گنوا رہا ہوں. بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی کرنا. آخری چیز اسی حدیث میں جو سب سے بڑا گناہ حضور گنوا رہے ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے تھے تکیہ لگا کے. اب اس تیسرے گناہ کا جب نمبر آیا تو حضور نے تکیہ چھوڑا اور سنبھل کے بیٹھے. شرک کا بیان کیا تو آپ نے تکیہ نہیں چھوڑا. نمبر 2 کا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس کو بیان کیا، صحابہ کو سمجھایا، تکیہ لگائے رہے. اس تیسرے گناہ کا نمبر آیا تو سنبھل کے بیٹھے، تکیہ چھوڑ دیا آپ نے. اس سے اہمیت جتائی کہ اب جو تیسرا نمبر آ رہا ہے یہ اور بھیانک ہے. کیا فرمایا؟ الا وقول الزور، الا وشہادت الزور. سنو سنو، حضور کہہ رہے ہیں سنو. الا کا معنی سنو،
کہ جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا یہ انتہائی سب سے خطرناک بڑا گناہ ہے۔ اور ایک مرتبہ کہہ کے چپ نہیں ہوئے، فما زال یکررها، بار بار کہتے رہے الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، بار بار کہہ رہے ہیں حضور اس کو۔ بڑا گناہ جھوٹ بولنا، بڑا خطرناک گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا، بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، بار بار کہہ رہے ہیں۔ حتیٰ قلنا لیتہ سکت یا رسول اللہ، یہاں تک کہ صحابہ نے کہا اپنے دل میں کاش نبی اب چپ ہو جاتے۔ ہم سمجھ گئے کتنا اہم ہو سکتا ہے یہ گناہ، کتنی دیر سے آپ اسی بات کو دہرائے جا رہے ہیں، کاش حضور چپ ہو جاتے۔ میں بہت افسوس کے ساتھ کہا کرتا ہوں آج کے مسلمانوں میں یہ تیسرا گناہ بھی عام ہے، بے لگام ہے، سب جھوٹ بولتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اکبر الکبائر میں سے بڑے بڑے جو گناہ ہیں ان میں سے ایک نمبر کا، یہ تیسرا نمبر کا گناہ ہے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی کا تو کہنے ہی کیا، وہ جان دو گاؤں میں تھوڑی سی لڑائی، کیس کر دے، گواہی میرا نام لکھوا دے، میں گواہی دے دوں۔ کون ہے یہ؟ ڈڈا، اتنا بڑا ڈڈ لٹکا رکھا اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں کوئی بناوٹی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ جس نے چلہ بھی لگایا ہے، جو نمازوں کا پابند بھی ہے، اتنی بڑی داڑھی بھی لٹکی ہوئی ہے، حج بھی کر چکا ہے، جھوٹے کیس بنوائیں گے، جھوٹے نام لکھوائیں گے، گواہی دینے کے لیے کورٹ میں پہنچ جائیں گے۔ نبی ارشاد فرما رہے تیسرا نمبر کا سب سے خطرناک گناہ، جہنم میں لے جانے کے لیے ایک جھوٹ کافی، ایک ہی جھوٹ کافی۔ یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ افسوس تو اسی پر ہوتا ہے جو اپنا آپ کو دیندار کہہ رہے ہیں، ان میں یہ خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ جو دینداری نہیں سمجھتے اپنا آپ کو، دین سے دور ہی ہیں، ان کا تو رونا ہی کیا۔ لیکن جو اپنا آپ کو جبہ قبہ میں ہیں، پگڑی باندھ رہے ہیں، چلے 4 مہینے کا اہتمام کر رہے ہیں، نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، علماء سے رابطہ رکھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ بھی جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ داڑھی بڑی بڑی داڑھی جھوٹی گواہی دے دیں، میرا نام لکھوا دے، میں چل دوں گواہی دوں۔ فرضی کیس کرتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ کسی کے خلاف لگا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، لڑکی چھیڑنے کا جو کیس ہے 76 کا لگا دیتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں، سب کو معلوم ہے، جو کیس بنوا رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے، جن کے خلاف بن رہا ہے ان کو معلوم ہے، پورے گاؤں کو معلوم ہے، اور کوئی بولتا نہیں۔ یہ کوئی دین ہے؟ تو میری بات کا خلاصہ لا رہا ہوں میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ جس طرح میں نے بندے کو صاف ستھرا کر کے جنت سے زمین پر بھیجا ہے، ایسا بندہ صاف ستھرا ہو کر میرے پاس آئے، جنت لے لے۔ اب صاف کیسا ہوگا وہ صاف ستھرا؟ بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے، چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ خود معاف کرے گا۔ یہ ضابطہ ہے، یہی میں نے آیت پڑھی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے رک جاؤ گے تو اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود ہی معاف کر دے گا۔ اب بڑے گناہ کیا ہیں؟ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، شرک کرنا، ابھی جیسے بیان ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹٹلو کاٹنا، حرام کمانا، حرام کھانا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ زنا کرنا، شراب پینا، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اگر ان بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ جو یوں ہی لا علمی میں ہو جاتے ہیں، انجانے میں ہو جاتے ہیں، لاپرواہی میں ہو جاتے ہیں، بے خیالی میں ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو خود بخود نیکیوں کی برکت سے معاف کر دے گا۔ اس طرح تم جنت کے حقدار بن جاؤ۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں ان بزرگوں کے لیے، ان اولاد والوں کے لیے، کہ اللہ کے لیے اپنے اوپر بھی رحم کرو، اور ان نوجوان بچوں پر جو 18-17 سال نیچے کے ہیں، ان سب پر بھی رحم کرو۔ اپنے اوپر رحم کرنا کیا ہے؟ اگر تمہاری بے خیالی سے، بے دھیانی سے یہ بے دین ہو گئے، انہوں نے دین کو نہیں پہچانا، تو ان کا وبال بھی آپ کے سر پر رہے گا۔ آپ خود اپنے دینداری سے جنت میں نہیں جا پائیں گے جب تک آپ ان کو دیندار نہیں بنائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنی جانوں کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ گھر والوں میں بیوی ہے، بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، نواسے ہیں، پوتے پاتیاں ہیں، یہ سب گھر والے ہیں۔ خود بھی بچو، ان کو بھی بچاؤ۔ اگر تم خود تہجد گزار ہو، دیندار ہو، لیکن ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہو تو تم اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا پاؤ۔ ان کی بھی فکر کرو، اور سب سے آسان ہے کہ ان کو دین کا علم دو، مکتب میں بھیجو، مدرسوں کے حوالے کرو۔ جب ان کی ایک زمانے تک تربیت ہوگی، یہ پہچانیں گے کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے، نماز کیا ہے، تو وہ ان کی طبیعت میں آ جائیں گی وہ باتیں آہستہ آہستہ۔
فی الحال عمل بھی نہیں کریں گے تو بوڑھا ہونے پر ان کو یاد آئے گا کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی تھی، وہ عقیدہ ان کے دل میں بیٹھا ہوا ہوگا، انشاءاللہ وہ لوٹ آئے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان کو آپ نے مکتب میں بھیجا ہی نہیں، مدرسے میں بھیجا ہی نہیں، سیدھا یہ کالج میں گئے، اسکول میں گئے، تو وہاں تو کفر پڑھایا جاتا ہے، وہاں تو شرک پڑھایا جاتا ہے، وہاں تو غیر اللہ پڑھایا جاتا ہے، وہی چیز ان کے دل میں بیٹھے گی اور اگلی نسلیں مرتد ہوں گی۔ ہمارے جو اکابر ہیں، بزرگ لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے میوات میں ارتداد دیکھ رہے ہیں، مرتد ہونا دیکھ رہے ہیں اگلی نسلوں میں، اور بالکل سچی ہے یہ بات۔ ہمارے یہ 18-20 سال کے جو نوجوان ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں دین کیا چیز ہے، نہ یہ اذان ہونے پر مسجد میں آتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کلمہ روزہ، کچھ نہیں۔ جب یہ خود ایسے ہیں، ان کی گودوں میں جو بچے پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ اور اگر وہ بچ بھی گئے تو ان کے جو بچہ آئیں گے تو اللہ جانے وہ کہاں جائیں گے۔ میں کئی جگہ میں بات میں سنا چکا ہوں، 35 سال کے 2 آدمی تھے میرے مدرسے میں، یہاں میل مدرسے میں بھائی کے داخلے کے لیے، تو بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک آئی، میں نے کہا بھائی تمہیں تو نہیں جانتا، تم مسلمان بھی ہو، میں کیسے مان لوں کہ تمہارا بھائی ہے یہ؟ ان کی داڑھی کٹی ہوئی، اینٹ پینٹ پہن رکھی ہے، دھاگا یہاں باندھ رکھا تھا، کان میں باڑی لٹکا رکھی تھی، گلے میں چین ہے کہ نہیں یہ نوجوانوں میں؟ تو میں نے کہا تم تو لگ ہی نہیں رہے تم مسلمان ہو، پتہ نہیں راستے سے کسی بھنگی کو پکڑ کے لایا ہوگا یہ، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ اور میں مولوی صاحب کیسی بات کر رہا ہوں، مسلمان نہ تو اور کون ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھو، مسلمان ہونے کے لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے داڑھی ہوتی، کرتا پاجامہ ہوتا تو سمجھ میں آتا، یہ تو ہے نہیں، مجھے کلمہ پڑھ کے سنا دو، پہلا کلمہ۔ تو اللہ کی قسم مسجد میں کہہ رہا ہوں، 35 سال تقریباً عمر ہوگی ان کی، اولاد والے، دونوں کو پہلا کلمہ بھی یاد نہیں تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ بھی یاد نہیں تھا۔ ان کا ہم جانتے نہیں کلمہ کیا ہوتا ہے، کلمہ کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ جب ان کو معلوم نہیں تو ان کی گود میں جو بچے بڑے ہوں گے وہ کیسے جان لیں گے؟ یہ مرتد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو خون سے، ہمارے اور تمہارے خون سے کوئی بچہ پیدا ہو تو آٹومیٹک مسلمان نہیں ہوتا وہ، اس کو بھی وہ کلمہ پڑھنا ہے، اس کا وہ عقیدہ اس کو دل میں بٹھانا ہے، ان کو بھی وہ فرائض ماننے، تب جا کے مسلمان ہوتا ہے۔ کافر کا بچہ کافر کے خون سے پیدا ہوتا ہے، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل کی تصدیق کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کا بچہ اگر دل کی تصدیق سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا ہے، نہیں جانتا ہے، تو آٹومیٹکلی مسلمان نہیں بنے گا۔ اس کو بھی وہ کلمہ پڑھنا ہے، کافر کو بھی وہ کلمہ پڑھنا ہے، سب کے لیے اس کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی وہی عقیدہ ہونا چاہیے، تب جا کے مسلمان ہے۔ تو بات کو طول نہ دیتے ہوئے میں نے 1 گھنٹے کا ہی وعدہ کیا ہے، آج کی گفتگو کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ اپنا آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ بڑے بڑے گناہوں سے تم بچا لو گے اپنا آپ کو، اللہ چھوٹے گناہوں کو خود معاف فرما دیں گے۔ پھر اس کا وعدہ ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، کہ ہم تم کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اگر بڑے گناہ تمہارے ساتھ ہیں تو تمہارے چھوٹے بھی معاف نہیں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جمع ہوتے رہیں گے، اور یوں ہم اور تم دوزخی بن جائیں گے۔ تو ہمارا اصلی وطن جنت ہے، اس جنت کی تیاری کے لیے ہم اس زمین پر آئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو، اور ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہوں تو ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔